الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں انڈومیٹریوسس کے متعلق بات چیت کی تھی، آج اس کا ہم پارٹ 2 جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ انڈومیٹریوسس ہوتی کیسے ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی خاص ریزن تو اس کی نہیں پتہ چل سکی۔ کچھ تھیوریز ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ انڈومیٹریوسس کس طرح ہوتی ہے۔ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ اور زیادہ ایکسیپٹیبل تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جو مینسٹریشن کا بلڈ ہوتا ہے وہ اندر پیلوس کے اندر گرتا ہے فلوپین ٹیوبس کے راستے، جسے کہتے ہیں ریٹروگریڈ مینسٹریشن۔ کچھ باہر بھی جاتا ہے مگر کچھ حصہ بلڈ کا ٹیوبوں کے راستے اندر پیلوس میں گرتا ہے۔ تو وہ جہاں جہاں گرتا ہے وہاں وہاں وہ اسپاٹس اور فائبروسس ہو جاتی ہے، جو ہر سائیکل کے ٹائم پہ وہی چینجز اس میں آتی ہیں جو انڈومیٹریم یوٹرس کے اندر ہے اس میں آتی ہے۔ ایک تو یہ تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جو لوکل انڈومیٹریل سیلز ہیں وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور گرو کر جاتے ہیں، جیسے یوٹرائن وال کے اندر یہ ہوتی ہے جسے ایڈینومائوسس کہتے ہیں۔ دوسری تھیوری یہ ہے۔ تیسری تھیوری یہ ہے کہ یہ بعض اوقات زیادہ ڈسٹنٹ ایریاز آؤٹ سائڈ پیلوس جیسے لنگس، بال اور کوئی سرجیکل سکارز ان میں ہوتی ہے، تو یہ تھرو لمفیٹکس اور بلڈ ویسل کے راستے انڈومیٹریل سیل جو ہیں یہ اسپریڈ کرتے ہیں اور وہاں امپلانٹ ہو جاتے ہیں اور ہر سائیکل پہ یہ سمٹمز کریٹ کرتے ہیں۔ یہ تو اس کی ہے 3-4 تھیوریز جو اس کو بتاتی ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اب جو انڈومیٹریوسس کا آؤٹ کم ہے وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس کی گریڈنگ پہ۔ جب ہم اس کی ڈائگنوسس کرتے ہیں، پرٹیکولرلی جب ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی سے ہم دیکھتے ہیں تو پیلوس کے اندر ہم اس کی گریڈنگ کرتے ہیں، گریڈ 1، گریڈ 2 جو مائلڈ کنڈیشن ہوتی ہے، اور گریڈ 3 اور گریڈ 4 جو ہے وہ زیادہ سیریس انڈومیٹریوسس ہو جاتی ہے۔ اس میں اووریز بھی انوالو ہو جاتی ہیں، اووریز کے اندر سسٹیں بن جاتی ہیں اور وہ سسٹوں کے اندر بلڈ اکٹھا ہو کے براؤن سا چاکلیٹ کلرڈ فلوئڈ بن جاتا ہے، جس سے ان سسٹوں کو چاکلیٹ سسٹیں کہتے ہیں۔ وہ ایک اووری میں بھی بن سکتی ہے، دونوں میں بھی بن جاتی ہیں، اور جہاں جہاں یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں وہاں فائبروسس ہو جاتی ہے، اور جو بہت سیریس کنڈیشنز ہیں ان میں پریکٹیکلی پیلوس ساری ایک میس بن جاتا ہے، اور بال لوپس جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر سٹک ہو جاتی ہیں، بلیڈر بھی سٹک ہو جاتا ہے، اور یہ کافی سویئر کنڈیشن جو ہے یہ گریڈ 4 پیلوک انڈومیٹریوسس کہتی ہے۔ اس کے بعد جو لوکل پرمیشن سے ہوتی ہے جسے ہم ایڈینومائوسس کہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ کلینکل کنڈیشن ہے، اس کو ہم بعد میں ذرا ڈسکس کریں گے۔ اب اس کی مینجمنٹ کیا ہے، اس کو ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ یہ ایک اینٹی ایسٹروجینک ایفیکٹ ہے، اور اگر ایسٹروجن کی ان میں کمی ہو جائے یا اس کو ہم سوڈومینوپاز والی صورتحال کریٹ کر دیں تو یہ کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے، اور اگر ایسٹروجن زیادہ ہو جائے
تو یہ زیادہ پرولفریٹ ہو جاتی ہے، زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. تو اسی گراؤنڈ پہ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ہم ڈیزائن کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ میں ہم پہلے ویری سمپل جو نان اسٹیرائڈ انالجیزکس ہیں، پین کلر ہیں، وہ دیتے ہیں تاکہ اس سے سمٹمز ریلیو ہوں، اور یہ مائلڈ جو ارلی کنڈیشنز کی انڈومیٹریوسس ہوتی ہے. اس کے بعد ہارمونز یوز کیے جاتے ہیں. ہارمونز میں کمبائنڈ اور کانٹراسیپٹیوز، ایسٹروجن پروجسٹرون کمبینیشن جو ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں. اس کو سائیکلیکلی بھی کر سکتے ہیں، کنٹینیوس بھی کر سکتے ہیں 4 to 6 months, and they are quite effective in mild to moderate cases. اس کے بعد پروجسٹرون الون بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ نیچرل پروجسٹرون ہو یا سنتھیٹک پروجسٹروجنس ہو، دونوں ایکولی افیکٹو ہیں. وہ بھی اس طرح کنٹینیوس یا سائیکلیکلی 4 to 6 months یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اینڈروجنس بھی یوز کر سکتے ہیں، مگر چونکہ اینڈروجنس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ کلینکل پریکٹس میں یوز نہیں کرتے. لیٹلی ایک نئی دوائی آئی ہے ڈینازول کے نام سے، وہ بھی کافی ایفیکٹو ہے، مگر اس کے بھی مائلڈ اینڈروجینک پراپرٹیز ہیں. مریض کو تھوڑی سی اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، مگر یہ کافی زیادہ ایفیکٹو ہے اور کافی مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو مائلڈ سے ماڈریٹ یا سویئر کنڈیشن والے مریض ہوں. اس کے بعد گونیڈوٹروفن ریلیزنگ ہارمون ایگونسٹ، یہ انجیکشنز ہیں، یہ بھی یوز ہو سکتے ہیں. ان کی پرابلم یہ ہے کہ دے آر ویری ایکسپینسو، ہر مریض یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ منتھلی یوز ہوتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح 6 months کے لیے یوز کرتے ہیں، اینڈ دے آر وہ بھی کافی افیکٹو ہے. یہ تو ہے اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ. اس کے بعد سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے اس کا. سرجیکل ٹریٹمنٹ میں بھی آپ 2 طرح کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک تو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ جس میں آپ لیپروٹمی کریں یا لیپروسکوپی سے آپ کر سکتے ہیں، ایڈیشنز بریک کر دیں، اووریز کو ٹائڈی اپ کر دیں، ان کی سسٹیں ریموو کر دیں یا ان کی ڈرلنگ کر دیں، اور پیلوک آرگنز کا جو ایناٹومیکل ریلیشن شپ ہے اس کو ریسٹور کر دیں. یہ تو ہے کنزرویٹو اپروچ. چونکہ ان مریضوں کی ٹیوبیں جو ہیں وہ ہمیشہ پیٹنٹ ہوتی ہیں، پریگننسی کیوں نہیں ہو پاتی؟ بیکاز آف ایڈیشنز. اور لوپس جو ہیں وہ سارا ایناٹومیکل جو ریلیشن شپ پیلوک آرگنز کا ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، لہذا پیشنٹ جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی. اگر وہ پریگننٹ ہو جائے تو ڈیزیز آٹومیٹکلی کیور ہو جاتی ہے. میں نے مریض ایسے بھی دیکھے ہیں جو پریگننسی کے بعد آئے اور لیپروسکوپی، حالانکہ پہلے ان کی لیپروسکوپ ہوئی تو دے ہیڈ پیلوک انڈومیٹریوسس، مگر جب پریگننسی کے بعد آئے تو دوبارہ لیپروسکوپ سے دیکھا گیا تو پوری ڈیزیز ختم ہو چکی تھی اور پیلوک آرگن بالکل نارمل تھے. پرابلم ان مریضوں میں یہی ہے کہ پریگننسی ہی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے اور یہ انفرٹیلیٹی کے لیے ہی آتی ہیں، اسی کے ٹریٹمنٹ میں ہی یہ ڈائگنوز ہوتی ہے. اگر کنسیو کر لیں، پریگننٹ ہو جائیں تو ڈیزیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آٹومیٹکلی کیور ہو جاتی ہے. اس کے بعد سرجیکل ٹریٹمنٹ میں جو بہت سویئر پیلوک انڈومیٹریوسس ہو جائے، جسے ہم عام زبان میں میڈیکل زبان میں فروزن پیلوس کہتے ہیں، اس میں پھر ان کی ریڈیکل سرجری کرنی پڑتی ہے. ریڈیکل سرجری سے مطلب یہ ہے پھر ان کی پیلوک آرگن، یوٹس اور اووریز دونوں ہیں یہ ریموو کرنی پڑتی ہیں تاکہ ان کے سمٹمز جو ہے وہ کیور ہو سکے. بعد میں ان کو اگر ضرورت پڑے تو ریپلیسمنٹ ہارمون تھراپی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو پریگننسی آؤٹ کم ان مریضوں کا جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے،
जैसे मैंने कहा है, ये अर्ली स्टेजेस अगर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है तो वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं, प्रेगनेंसी हो भी जाती है। मगर जब ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की सूरत हाल डेवलप हो जाए फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अलबत्ता IVF मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए IVF जो है वो इनको किया जा सकता है, इक्सी किया जा सकता है, उनसे इनकी मदद की जा सकती है। उसके बगैर प्रेगनेंसी का आउटकम काफ़ी पुअर होता है इनका। एक तो ये मरीज थोड़े एल्डरली होती हैं और अपर क्लास की पेशेंट्स होती हैं, लिहाजा ये अफोर्ड कर सकती हैं IVF। तो अगर मरीज अफोर्ड कर सके IVF इनको रिकमेंडेड है। ये आउटकम है इनका प्रेगनेंसी का, लिहाजा इसको अर्ली स्टेजेस पे डिजीज़ को डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना इसका बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।